جڑ کے آباد ہوا کرتے اختیارات دیے. فرمایا حدیث پاک متواتر ہے، ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن میں انا سید الناس، سارے انسانوں کا آقا میں ہوں گا. پھر فرماتے ہیں میرے صحابہ تم نے پوچھا نہیں کہ کیسے میں سب کا آقا ہوں گا قیامت میں؟ کہاں یا رسول اللہ بتا دیں. فرمایا دیکھو سب لوگ قیامت میں نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. اللہ کا وہ غضب ظاہر ہوگا کہ ویسا غضب نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا. وہ غضب ظاہر فرمائے گا. اب سب دل ملا جائیں گے بے چین، اور آدھا دن قیامت کا 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. آدھا دن گزر جائے گا اور اللہ حساب بھی نہ لے گا. سب پریشان. تو اب سب لوگ کانفرنس کریں گے اور آپس کی میٹنگ میں یہ بات آئے گی کہ کیا راستہ اختیار کیا جائے کہ حضرت سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کوئی گزارش پیش کی جائے کہ وہ حساب کتاب کرے اور کچھ حالات نارمل ہونے لگیں. تو لوگوں نے کہا کوئی صورت نہیں سمجھ میں آتی. فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ، تو ان لوگوں میں سے ایک بزرگ بولیں گے کہ کیا بلا وجہ پریشان کو اذهبوا الى آدم فإنه ابونا خلق اللہ بيده واصطفاه. چلو چلو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، وہ ہم لوگوں کے باپ ہیں، باپ کی مہربانیاں مشہور ہیں. چلو اللہ نے بے ماں باپ کے اپنے دستے قدرت سے ان کو وجود دیا اور انہیں صفی بنایا. اللہ نے انہیں چن لیا. اس لیے چلو وہاں سفارش کے لیے درخواست کی جائے. آپ تو سارا میدان قیامت ٹوٹ پڑے گا، حضرت آدم علیہ السلام کو گھیر لے گا. اے آدم انت ابونا، آپ ہمارے باپ ہیں. خلقک اللہ بیدہ، اللہ نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا. واصطفاک، اور آپ کو اس نے صفی بنایا. دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم کن مصیبتوں میں گرے ہیں؟ آپ کی اولاد کن پریشانیوں میں ہے؟ آپ اللہ کے حضور ہماری شفاعت کریں، سفارش کریں. کچھ عذاب میں کمی تو ہو، بے چینیاں تو دور ہوں. یہ جو عجب قسم کی پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کا مداوع تو ہو. آدم علیہ السلام فرمائیں گے نفسی نفسی منعنی اللہ تعالی من الشجرۃ، اللہ تعالی نے ایک درخت کو کے قریب جانے سے مجھے منع کیا تھا، میں نے کھا لیا. تو میں تو خود اپنی فکر میں ہوں کہ اب میں تمہاری سفارش لے کر جاؤں تو کہیں اللہ یہ نہ پوچھے کہ آدم پہلے اپنے بارے میں تو معاملہ طے کر لو، پھر اپنی اولاد کا معاملہ کرنا. تم کیا ہوگا؟ مجھے اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے. اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى نوح فانه اول الرسل. جاؤ جاؤ اور کہیں جاؤ، حضرت نوح کے پاس جاؤ، اللہ کے سب سے پہلے رسول وہی ہیں، وہاں جاؤ. اب لوگ بھاگم بھاگ نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، انہیں گھیر لیں گے، کہیں کہ اے نوح، اللہ تعالی نے آپ کو سب سے پہلا رسول بنایا، آپ کو نجی بنایا، آپ کو اللہ نے بڑے مرتبے دیے، اولو العزم رسولوں میں آپ کو رکھا. اے نوح دیکھ نہیں رہے ہماری مصیبتیں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے دیکھو میں نے طوفان نوح کے وقت میں اپنے بیٹے کے لیے سفارش کی تھی، اگر میں آج گیا
تو اللہ فرمائے کہیں یہ نہ فرمائے کہ ایک تو تم نے اپنے بیٹے کی فرمائش کی بے ڈھب تھی اور آج پھر تم آ گئے ان لوگوں کی فرمائش لے کر. میں تو اپنی فکر میں ہوں، تم جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں آئیں گے، وہ کہیں گے نہیں، ان کی بھی تعریف کے بہت تعریف کریں گے. اللہ نے آپ کو خلیل بنایا، اپنا رازدار بنایا، اللہ تعالی نے بڑے مراتب آپ کو دیے، آپ دیکھ نہیں رہے. فرمائیں گے سنو، اللہ نے آج وہ غضب ظاہر کیا ہے، نہ ایسا پہلے تھا نہ کبھی بات نہیں ہوگا. مگر دیکھو ایک واقعہ یہ ہوا، سب گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ میلہ کرنے. میں کلاڑی لے کر آیا اور سارے بتوں کو توڑ کر بڑے والے بت کو ٹھیک چھوڑ دیا اور کلاڑی اس کے کاندھے پہ لٹکا دیا. اور جب وہ لوگ آئے مجھے پکڑ کے لایا گیا نمرود کے دربار میں اور کہا گیا کہ من فعل بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ ہمارے معبودوں کی درگت کس نے بنائی؟ تمہارے علاوہ کسی کام نہیں ہے. ان کا بل فعل کبیرہم فاسألوہم ان کانوا ینطقون. ارے بڑے والے کے کاندھے پر کلاڑی ہے، اسی نے کیا ہوگا. ان سبوں سے پوچھو کہ کس نے مارا ہے تم کو، کس نے تمہاری ناک توڑی، کس نے اس کی ٹانگ توڑی، کس نے اس کا ہاتھ توڑا، کس نے اس کے پیٹ میں تغار بنا دیا، کس نے اس کا کاندھا توڑ دیا، یہ سب سے پوچھو. اب وہ کہنے لگے کہ یہ تو بولنا ہی نہیں جانتے ہیں، تو پھر ہم ان سے کیا پوچھیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو بولنا ہی نہیں جانتا اور اپنی حفاظت خود نہیں کر پاتا تو تم کیسے اس کی پوجا کرتے ہو، کیسے تم اس کی عبادت کرتے ہو؟ تو میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ بل فعلہ کبیرہم، تو میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں اللہ یہ نہ پوچھے. حالانکہ اس کا مطلب ان کا یہی تھا کہ ان کے اوپر سختی سے ان کی بت پرستی کا رد کیا جائے. یہ نہیں تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے والے نے کیا ہے، قطعاً اسی نے کیا ہے، یہ نہیں، بلکہ اتمام حجت کرنے کا یہ انداز تھا. تو نہیں، جاؤ تم موسیٰ علیہ السلام بھیجیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہاں اس طرح سے ٹھوکر کھاتے رہو گے، جاؤ. آج کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اللہ کے حضور گفتگو کرنے، سفارش کی بات کرنے کا کی ہمت کسی میں نہیں ہے. اللہ نے اس کام کے لیے انہی کو منتخب کیا ہے. اللہ نے قرآن میں انہی کے بارے میں تو فرمایا عسى ربك ان يبعثك ربك مقاما محمودا. ان قریب آپ کا رب ایسے منصب پر آپ کو فائز کرے گا کہ تمام اولین و آخرین مل کر آپ کی مدح سرائی کریں گے، سب آپ کی تعریف کریں گے. تو اب فرمائیں گے سب لوگ بھاگم بھاگ میرے پاس آئیں گے اور میں پکار کے کہتا ہوں گا انا لہا انا لہا انا لہا. ارے گناہ گاروں کا والی میں ہوں، شفاعت کا مستحق میں ہوں، سب کو میں نجات دینے کا کی شفاعت کرنے والا میں ہوں. آؤ اب سب لوگ میرے پاس آ کر اپنی عرضی پیش کریں گے. میں اب جاؤں گا، عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور سجدے میں اللہ کی وہ حمد کروں گا جیسی حمد آج تک کسی نے نہ کی اور آئندہ بھی کوئی نہ کر پائے، وہ حمد کروں گا. اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک قل تسمع اشفع تشفع. اے پیارے محبوب سر اٹھاؤ، بولو سنیں گے، سفارش کرو قبول کریں گے. میں سر اٹھاؤں گا. امتی امتی، اے اللہ امت میری امت. اللہ فرمائے گا اچھا اتنے درجے کے لوگوں کو جنت میں پہنچا دو،
اب میں پہلی کیٹیگری کے لوگوں کو جنت میں پہنچا دوں، پھر آؤں گا سجدہ کروں گا، پھر سجدہ کروں گا، تو اب پھر اللہ تعالیٰ وہی فرمائے گا سر اٹھاؤں گا، پھر میں کہوں گا امتی امتی، اللہ فرمائے گا اچھا دوسرے طبقے کے جو گناہگار چھوٹے موٹے گناہگار ہیں ان کو لے جاؤں گا، اب پھر آ کر سجدہ کروں گا، جو بڑے بڑے گناہ کے عادی ہیں اب ان کے لیے سفارش کروں گا، پھر چوتھی مرتبہ آؤں گا جو بالکل گھٹا پڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو، پھر پانچویں مرتبہ جب آؤں گا تو ابھی سجدہ نہیں کروں گا، اللہ فرمائے گا ہل بقی احد، اب کوئی باقی رہ گیا ہے؟ پہلے ہی اللہ فرمائے گا کیا اب بھی کوئی باقی رہ گیا ہے؟ تو میں عرض کروں گا یا رب لن یبقى الا من حبسه القرآن، اے اللہ اب تو کوئی بھی جنت کا مستحق نہیں بچا، صرف وہی لوگ رہ گئے جنہیں قرآن نے جہنم میں بند کر دیا، خالدین فیہا ابدا، بس وہی لوگ رہ گئے، بس اور کوئی نہیں رہا۔ تو اب ذرا سوچو، یہ میرے